الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آج قرآن کریم میں سورہ فاتحہ آیت نمبر 4 اور پارٹ نمبر 1 اور اس کا سیکشن نمبر 2 ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ دوستوں اور بزرگوں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کی 3 حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ حمد و ثنا ہے، اس میں اللہ کی خوبیاں بیان کی گئی، اللہ کی تعریفیں بیان کی گئی ہے۔ دوسری حیثیت اس کی دعا کی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کریمہ کے ذریعے دعا کی تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ سے تم دعا کیا کرو کہ اے اللہ تو ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں تجھ سے ہی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس میں دعا کی اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی خواہشات، اپنی جائز تمنائیں رکھنے کی درخواست بتائی گئی ہے۔ اب سمجھیے بات کو کہ دیکھیے، دنیا کے اندر بہت ساری نفع بخش اور فائدہ مند چیزیں ہیں۔ آپ کو فار ایگزامپل آپ بہت سی چیزیں مراد لے سکتے ہیں، جیسے آج کل کھانے پینے کا زمانہ ہے، مارکیٹ کھانے پینے کا ہے، تو کھانے پینے کی چیزیں بڑی مفید فائدہ مند ایک سے ایک ویرائٹیز ہے نا۔ تو دوستوں بزرگوں، کہنا یوں ہے کہ اللہ نے جتنی بھی فائدے کی چیزیں دنیا میں پیدا کی ہے، اس میں بیک وقت دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی کہ اس میں دین کا بھی فائدہ ہو، دنیا کا بھی فائدہ ہو، دونوں چیزیں بیک وقت جمع ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو دین کا فائدہ ہے تو دنیا کا نہیں ہے، یا دنیا کا فائدہ ہے تو پھر دین کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ کھا رہے ہیں تو کھا کیوں رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ بھوک لگی ہے، تو اس میں آپ کا دنیا کا فائدہ ہے، دین کا کیا فائدہ ہے؟ ایسے ہی آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کا دین کا فائدہ ہے، دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ نیکیاں مل رہی ہے، ثواب مل رہا ہے نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا ایک ایسی چیز ہے اور ایک ایسے جذبات ہے جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائے کہ اس میں دین کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، اس میں دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اتنی بہترین چیز ہے، اسی لیے کہا گیا کہ بھئی یہ جو دعا ہے اس میں ما بہل امتیاز ہے، اس کو ڈسکشن کہتے ہیں، یعنی دعا کا ایک اسٹیٹس ہے۔ 3 اسٹیٹس بیان فرمائے دعا کے۔ پہلا یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ لوگ جو ہے دنیا کے لیے تدبیریں کرتے ہیں، یعنی دنیا کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بھئی مجھے یہ بزنس کرنا ہے تو اس کے لیے یہ پلاننگ کرنی پڑے گی، یوں کرنا پڑے گا، ایسا پیسہ لگانا پڑے گا، تب جا کر میں اتنا پیسہ کماؤں گا، ہے نا۔ پلاننگ کرتے ہیں نا، تو دنیا کے لیے پلاننگ کرتے ہیں۔ تو اس پلاننگ کرنے کے بعد ان کو دنیا کا نفع ہو یا نہ ہو، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، مگر اس پلاننگ پہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، کوئی ثواب نہیں ملتا۔ کیا نہیں ملتا؟ ثواب کچھ نہیں۔ وہ تو دنیا کی پلاننگ کی آپ نے، مگر اسی تدبیر کو، اسی پلاننگ کو تم دعا میں بدل دو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم دعا مانگو کہ اے اللہ میں یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں، میں یہ ملازمت چاہتا ہوں، اے اللہ میں یوں چاہتا ہوں۔ آپ یہ جو تدبیر ہے، یہ تمہاری پلاننگ ہے، اس کا رشتہ تم اللہ سے جوڑ دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ تم کو ثواب عطا فرمائیں۔ وہ کیا عطا فرمائیں گے؟
دنیا ملے یا نہ ملے لیکن تم کو ثواب ضرور ملے گا۔ تو یہ دعا کا ایک امتیاز ہے، ڈسٹنکشن ہے، اسٹیٹس ہے کہ دعا من حیث الدعا، اے پلان فار پلاننگ، یعنی دعا کو دعا کی حیثیت سے، تدبیر کو تدبیر کی حیثیت سے آپ صرف اللہ سے مانگیں گے تو اللہ آپ کو اس پہ کیا عطا فرمائیں گے؟ ثواب عطا فرمائیں گے۔ دوسری چیز دیکھو، دوسرا امتیاز دعا کا یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں تو دعا میں آپ اللہ تعالیٰ سے دین مانگے یا دنیا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی تم کو دنیا کا یعنی دنیا مل رہی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو نفع بھی مل رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے، یعنی دنیا مانگی جا رہی ہے لیکن ثواب بھی مل رہا ہے۔ یہ دعا کی خاصیت ہے۔ ویسے آپ صرف تدبیر کرو تو صرف دنیا مل گئی تو ٹھیک ہے لیکن نفع کچھ بھی نہیں۔ تیسرا ایک امتیاز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگی، کس چیز کے لیے مانگی؟ دنیا کے لیے مانگی، دنیا مانگی آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، مگر دوسری جو عبادتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے بندگی کی نیت کری، مگر یہ کہ آپ کی پوری توجہ اور دھیان جو ہے اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، لوگوں کو راضی کرنا ہے، دنیا کو خوش کرنا ہے، تو اس میں دنیا کی آمیزش ہو گئی، دنیا کی ملاوٹ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ عبادت جو ہے بے اعتبار ہو گئی، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ اس عبادت کو آپ نے صرف دنیا کے لیے ہی مانگا ہے یا کیا ہے تو وہ عبادت آپ کی باطل ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی۔ مگر دعا آپ نے اس میں دنیا ہی مانگی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس دعا کو جو ہے شرف قبول عطا فرماتا ہے، اس پہ آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دعا اتنی اچھی چیز ہے، اسی لیے حدیثوں میں دعا مانگنے کی فضیلت آئی ہے، قرآن میں دعا اللہ سے مانگنے کی اللہ نے ترغیب دی ہے، بڑے فضائل ہے، مگر یہ ہے کہ ناجائز اور حرام چیز نہ ہو، ہے نا بھائی، حرام چیز مت مانگو۔ بہت سے لوگ کہتے کہ مولانا دعا کر دو، میں دعا کر رہا ہوں، میری وہ انٹرسٹ کی رقم پھنسی ہوئی ہے، چھوٹتی نہیں ہے۔ ارے بھائی، انٹرسٹ کی رقم تو حرام ہے، حرام چیز کے لیے کوئی دعا کرتا ہے نا؟ حرام چیز کی دعا نہیں کرنا، اللہ سے حلال چیز کی دعا مانگو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کہ بھائی 2 پٹی کی تمہاری چپل ہے باٹا کی، اس کی ایک پٹی ٹوٹ گئی، تو اس کے ٹھیک کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگو، ہے نا؟ تو بار بار اللہ سے ہمیں دعا مانگنے کی ترغیب دی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص پراگندہ حال ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے، اس کا لباس میلا کچیلا ہے، اس کا بدن میلا ہے، پریشان حال ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آ کر دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے یہ عطا فرما، اے اللہ میری یہ ضرورت پوری فرما۔ لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام ہے، این یستجاب، یعنی کیسے اس کی دعا قبول ہوگی ہے دوستو؟ اس لیے حرام چیز کھانے سے بھی اس کا اثر یہ ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اور حرام چیز مانگیں گے تو وہ بھی قبول نہیں، وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا؟ اس لیے خود بھی مانگو اللہ سے، دوسروں کے لیے بھی مانگو۔ دوسروں کے لیے کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے نا، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے۔ دیکھو، دوسروں کی ہمدردی کرنا، دوسروں کا اچھا سوچنا، یہ بھی بہت بڑی قسمت کی چیز ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ آج دنیا ہم نے ایسی بنا لی ہے کہ ہم اپنا ہی کریں، ہے نا، دوسروں کی کوئی فکر نہیں۔ دیکھو، یہ دعا سے ہمیں تعلیم مل رہی کہ اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، وہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ، یہ جو اپنے بھائی کے لیے دعا مانگ رہا، اے اللہ تو اس کی دعا کو قبول فرما، اور اس نے جس بھائی کے لیے جتنا جو مانگا ہے، اے اللہ تو اس مانگنے والے کو بھی عطا فرما، ہے نا؟ تو دعا بڑی فضیلت والی چیز ہے
کیوں؟ اس لیے کہ دعا میں انسان بندہ اپنے بندے ہونے کا اظہار کرتا ہے، اپنے چھوٹے ہونے کا، اپنے مملوک ہونے کا، اپنے کسی مالک کے تحت ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے بھائی، اللہ کو کیا ہے؟ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے بندے ہونے کا اظہار۔ اور آپ جو پلاننگ کر رہے ہیں اس میں آدمی اپنے جیسے آدمی کے ساتھ یا کچھ اونچے لیول والے آدمی کے ساتھ پلاننگ کرتا ہے کہ بھائی مجھے اس طریقے سے سیٹ اپ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، لیکن پھر بھی اس کو دنیا کے اسباب کی تو ضرورت پڑتی ہے نا۔ جیسے مثال کے طور پہ کھیتی باڑی ہے، تو اس میں کھیتی کرنے کے لیے آپ کو ہل چلانے کی ضرورت ہے، ٹریکٹر کی ضرورت ہے، مٹی کی ضرورت ہے، کھاد کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اور ان کی امی حضرت مریم علیہ السلام ان دونوں کے معبود ہونے کی نفی فرمائی۔ کیا فرمایا؟ کانا یأکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ بھائی جو کھانا کھائے گا، روٹی کھائے گا، چاول کھائے گا، تو کس سے پیدا ہوتا ہے؟ مٹی سے، ہے نا۔ اور مٹی میں اناج کب پیدا ہوتا ہے؟ جبکہ آسمان سے کیا ہے؟ بادل آوے، بادل سے پانی برسے، تو آسمان کے بھی محتاج ہوئے، زمین کے بھی محتاج ہوئے، پھر سورج کی گرمی کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو سورج کے بھی محتاج ہوئے، چاند کی روشنی کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو چاند کے بھی محتاج ہوئے، پھر ہل چلانے کے لیے لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے تو لکڑی کے محتاج ہوئے، لکڑی کے ساتھ لوہا بھی فٹ ہوتا ہے تو لوہے کے بھی محتاج ہوئے ہیں۔ تو جو انسان محتاج ہو، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے نا۔ تو اللہ نے یہی دلیل پکڑی ہے کہ وہ تو محتاج تھے، تم اس کو معبود کیسے بنا لے رہے ہو۔ بہرحال یہ بات استطرادن آ گئی، کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ دعا سے کیا ہے؟ اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ سے خوب مانگو۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ دو چیزیں اپنی زندگی میں رکھو، ایک تو دعاؤں کا تسلسل، بھائیو ایک کیا ہے؟ دعاؤں کا تسلسل، اور دوسرا شکر کا تسلسل، کہ دعائیں کرتے رہو۔ لیکن آج یہ ہے کہ ہم تدبیر پہ تدبیریں کر رہے ہیں، دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، مگر دعا کرنے کی کسی کو فرصت نہیں ہے کہ ایک دو مرتبہ بھی اللہ سے جیسی دعا کرنی چاہیے ہم ویسی دعا کر لے وے، اس کی کسی کو فرصت نہیں ہے۔ بھائی کیوں فرصت نہیں ہے؟ دل ہی نہیں لگ رہا ہے، دل نہیں لگ رہا ہے نا۔ اور دعا بھی کیسی کریں گے؟ جیسے 3-4 جو دعائیں ہیں، جو دعائیں معصورہ ہے عربی میں، دعائیں وہ رٹ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، بس اسی کو پڑھ لیتے ہیں، اور وہ پڑھنے کے بعد بس ہو گیا ہماری دعا ہے۔ یہ ہماری دعا ہے۔ دعاؤں میں عاجزی، دعاؤں میں گڑ گڑانا، دعا میں اللہ سے محبت کا اظہار، یہ ساری چیزیں آج ہماری زندگیوں سے نکل گئی۔ ہماری دعا بالکل لنگڑی ہو گئی۔ وہی نا، ایک بہرا شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے چلا گیا، بیمار بیچارہ ویسے پریشان حال تھا، تو کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر بیمار بہت پریشان ہو تو بہت پوچھ نہیں کرتے کیسے ہو، بلکہ اس کو خاموش بیٹھ کے دعا کر کے چلے آتے ہیں۔ وہ بیرا گیا وہاں جا کے، اور کہ بھائی کیسا ہے، کون علاج کر رہا ہے؟ تو اس نے غصے میں جواب دیا کہ اسرائیل علیہ السلام علاج کر رہے ہیں۔ کون کرے؟ موت کا فرشتہ علاج کر رہا ہے۔ تو بہرا تھا وہ، تو اس نے کہا ماشاءاللہ کتنا بہترین ڈاکٹر ہے، اللہ اس کے قدم مبارک کرے۔ دیکھو یہ دعا دے رہے ہیں، یہ اس لنگڑی دعائیں۔ پھر کہا کہ بھائی دوا کون سی چل رہی ہے آپ کی؟ تو کہنے لگے دوا، میں زہر پی رہا ہوں، زہر۔ وہ بہرا تھا، وہ سمجھا کہ کچھ اچھی دوا کا نام لیا ہو، کہ اچھا انگبین ہے، انگبین کہتے شہد والی دوا ہوتی ہے، اللہ آپ کے رگ رگ میں پیوست کرے۔ کیا دعا دے رہا ہے؟ رگ رگ میں۔ اس کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ تو بے دعا دے رہا ہے۔ تو ہماری دعائیں کیسی ہو گئی ہے کہ اس میں اللہ سے عشق، اللہ کی محبت، اس کا کوئی اظہار ہی نہیں ہوتا، ہماری محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی دعا ہو رہی ہے، کہ بس ایسے ہی ABCD پڑھی جا رہی ہے، ABCD پڑھی جا رہی ہے، ایسا ہی لگ رہا ہے نا۔ تو دعا کی طرح ہونی چاہیے، ایسا نہیں سرسری دعا ہو گئی، اللہ سے محبت ہو،
اور یہ محبت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے صدقے۔ دیکھو صحابہ کو اللہ کے حبیب سے کتنی محبت تھی، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں اللہ کی پہچان دلائی ہے نا۔ تو ہم جب تک نبی کو نہیں اچھے سے پہچانیں گے، نبی سے ہماری اچھی محبت نہیں ہوگی، اللہ سے اچھی محبت نہیں ہو سکتی۔ دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب غزوہ بدر ہو گیا ان کے دور خلافت میں، بدری صحابہ کے لیے 6,000 کا وظیفہ مقرر فرمائے۔ کتنے؟ 6,000۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے 25,000 کا وظیفہ مقرر فرمایا۔ تو بدری صحابہ نے کہا کہ حضرت عباس کو آپ 25 کیوں دے رہے ہیں؟ یہ تو بدری صحابہ میں بھی نہیں ہے، یہ تو اس وقت گرفتار ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا العم سن و ابیہ، یعنی کسی آدمی کا چاچا اس کے ابا کے درجے میں ہوتا ہے، تو چاچا باپ کی ویلیو پہ ہے، تو گویا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کی طرح ہے، اس لیے میں نے ان کا کتنا وظیفہ مقرر کیا؟ 25,000 روپیہ۔ اب سوچو اللہ کے نبی کے والد صاحب حیات ہوتے تو اللہ کے نبی حضرت عمر ان کو کتنا نوازتے ہیں۔ یہ دیکھو یہ محبت ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن اور حضرت حسین ان کو بھی کتنے دیے؟ 6,000 روپے وظیفہ مقرر کیا، کیونکہ ان کے دور خلافت میں مال بہت آیا۔ تو ایسا نہیں کہ بھئی انہوں نے اپنے گجوے پر لیے، نہیں بھائی تقسیم کر دیے۔ تو یہ تقسیم کا انداز یہ تھا، ان کو بھی 6,000۔ تو بدری صحابہ نے پھر اعتراض کیا کہ حضرت عمر آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ یہ لوگ تو غزوہ بدر کے وقت موجود نہیں تھے، بلکہ ان کے پیرنٹس کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ غزوہ بدر سن ہجری 2 میں ہوا ہے۔ کب ہوا ہے؟ سن ہجری 2 میں۔ تو یہ اور ان کی پیدائش، حسن کی پیدائش سن ہجری 4 میں، حضرت حسین کی پیدائش سن ہجری 5 میں۔ تو ان کو آپ کیوں دے رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ بھائی یہ بات آپ کی صحیح ہے، مگر یہ بتاؤ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں نواسے تو ہے۔ بولے یہ نواسے ہیں نا، اس لیے میں ان کی تعظیم کی خاطر کہ ان کی نسبت بڑی ہے، میں ان کو 6,000 روپے ان کا وظیفہ دے رہا ہوں۔ دیکھا آپ نے؟ پھر جو مہاجرین تھے ان کے لیے 4,000 کا وظیفہ مقرر فرمایا۔ کتنے؟ 4,000 کا۔ اور اپنے بیٹے کے لیے 3,500 کا وظیفہ مقرر فرمایا۔ تو پھر مہاجرین نے کہا کہ بھائی جیسے ہم لوگ ہجرت کر کے آئے ایسے آپ اور آپ کے بیٹے بھی آئے، تو آپ نے ان کے لیے کیوں 500 کم کر دیے؟ آپ دیکھو خود کا بیٹا ہے اور خود امیر المؤمنین ہے۔ آج کل تو کیا ہے، سب جگہ ایسا چل رہا ہے، بھائی ہمارا بیٹا ہے تو کوئی ادارے کے ٹرسٹی ہے، مسجد کے ٹرسٹی ہے تو اس کو امامت کے لیے رکھیں گے، اس کے لیے سب رستے، ہر طرح کے رستے کھل جاتے ہیں۔ مگر یہاں دیکھو آپ 500 کم ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ 500 کم ہو گئے۔ جب پوچھا تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہجرت کر کے آنے والوں میں بے شک میں بھی آیا اور عبداللہ بھی ہجرت کر کے آیا، مگر ہر مہاجر اپنے پیروں سے چلتے ہوئے استقامت کے ساتھ ہجرت کر کے آیا، تکلیفیں اٹھا کر کے آیا، اس لیے ان کو تو میں نے 4 دیے۔ اور میرا بیٹا میری گود میں بیٹھ کے ہجرت کر کے آیا، میرے سائے میں رہتے ہوئے ہجرت کر کے آیا، اس نے کوئی ایسی خاص مشقت نہیں اٹھائی، مشقت تو میں نے اٹھائی، اس لیے اس کو 500 میں نے کم کر دیے۔ دیکھو یہ انصاف تھا، انصاف اسی کو کہتے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، اس لیے وہ بہت سے شیعہ حضرات کہتے کہ حضرت عمر کو تو اللہ کے نبی سے کوئی محبت نہیں تھی، معلوم نہیں کیا کیا بولتے حضرت عمر کو۔ دیکھو حضرت عمر کو کتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت سے، حضرت حسن سے، حضرت حسین سے، ہے نا۔ تو یہ محبت ہوگی نا تو ہماری دعا میں کیا پیدا ہوگی دوستو؟ تاثیر پیدا ہوگی، اثر پیدا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کو ٹوٹی پھوٹی دعا بھی قبول ہے، یوں بولو، کیا بولو؟ قبول نہیں ہے سمجھ، اللہ ٹوٹی پھوٹی بھی قبول، اللہ سے نیک امید رکھو۔ دیکھو اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں بھی قبول کر لیتے ہیں ہماری، ہے نا، مگر نقل صحیح ہونی چاہیے۔ کیا صحیح ہونی چاہیے؟ نقل۔ آپ کو بتاؤں، آپ نے دیکھا ہوگا خربوزہ ہے، تربوز ہے، یہ فروٹس ہے، یہ جو فروٹس ہیں نا، بہت سے آپ دیکھو یہ کارپینٹر ہے اور جو کاریگر ہوتے ڈیزائن والے بہترین کام کرتے ہیں،
ان کے کاموں کا آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ جو خربوزہ ہے تو لکڑی سے خربوزہ بناتے ہیں اور اتنا شاندار بناتے ہیں، بعض لوگ مٹی سے بناتے ہیں اور اتنا بہترین بناتے ہیں کہ آپ کے سامنے رکھیں نا تو آپ کو یوں ہو کہ یہ اصلی کا تربوز ہے یا اصلی کا ایپل سفرجن ہے، حالانکہ وہ اصلی کا نہیں، وہ کیا ہے، نقل ہے۔ اور جب وہ کسی کو دیتے ہیں، اپنے باس کو، اپنے سیٹھ کو، اپنے صدر کو، تو وہ خوش ہو کر ان کو انعام دیتا ہے، اور وہ انعام جو ہے اصلی ایپل، اصلی خربوزہ، شکر ٹیٹی، اس سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہوتی ہے۔ تو دیکھا آپ نے اس کی قیمت کتنی بڑھ گئی۔ ایسے ہی ہماری عبادتیں ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح، اگر نقل صحیح ہوگی تو اللہ اس کو قبول فرما لے گا۔ اللہ کیا کرے گا بھائیو؟ ہاں، اس کو قبول فرما لے گا، نقل صحیح ہونی چاہیے۔ اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہماری عبادتیں، نمازیں بھی ہے، ایک شخص ہے اچھا خاصا آدمی ہے، دیکھو کورونا میں لائن لگی تھی نا پیسے چینج کرانے کے لیے، تو اچھے خاصے لوگ جو مسجدوں میں کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں لیکن وہاں پر کھڑے کھڑے اپنے کام کر رہے تھے، اور بھی ایسے پاسپورٹ کی لائن ہے، ایسی ضرورتیں دنیا کی انسان کے ساتھ لگی ہے، تو وہاں پہ وہ لوگ جو مسجدوں میں کرسی پر پڑھتے ہیں لیکن وہاں کھڑے کھڑے اپنے پورے کام پورے کر رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہے نا؟ بس یہ ہے کہ بھائی نماز میں کیا ہے، سستی ہے نا، نماز میں کوتاہی، انٹرسٹ نہیں ہے نماز میں اللہ سے، بس کسر اور کمی پوری کرنا ہے، اس لیے آ گئے۔ تو دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی نمازوں کی نقل صحیح کرو، صحابہ جیسی نمازوں کی نقل لاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی نقل لاؤ۔ یعنی بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، قیام میں ہیں اور ہاتھ ان کے رانوں پر ہے، رکوع میں ہیں اور ہاتھ ان کے کہاں ہیں، گھٹنوں پر ہونے چاہیے، ایسے ہی ہاتھ سیدھے کھڑے، تو اس سے کیسے نماز ہوگی بتائیے؟ اس لیے جب نقل ہی صحیح نہیں تو پھر اللہ کیسے قبول کریں گے؟ تو نقل اگر صحیح ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی بہت کمی بیشی نماز میں ہو جائے گی تب بھی اس کو قبول فرما لیں گے۔ تو دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ بھائی کس سے خوش ہوتے ہیں؟ دعا سے۔ دعا کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھو، دعا میں خشوع ہونا چاہیے، خضوع ہونا چاہیے، اللہ سے گڑ گڑانا چاہیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے میری زندگی میں ایک اللہ والے کو دیکھا کہ وہ ایسی دعا کرتے تھے کہ پھر میں نے کبھی کسی بندے کو ایسی دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ جنازہ حاضر ہو گیا مسجد میں، لوگ جمعہ کا دن تھا، تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا، اللہ ایسے دن ہم سب کو نصیب فرما۔ تو اب چونکہ وہ جو جنازہ لانے والے وہ دعا سے ان کو کوئی مطلب نہیں تھا، زیادہ دعا کرتے ہی نہیں تھے، بس روزانہ کام کاج کرے سو گئے ہیں، کون تہجد میں اٹھتا ہے، کون دعا کرتا ہے۔ تو چونکہ دعا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا تو ان کے دماغ میں یہ گیا کہ بھائی یہ تو ہم کو کوس رہا ہے، حالانکہ وہ دعا دے رہے تھے۔ وہ کیا سمجھے کہ بھئی جیسے اس کا یہ دن آ گیا دنیا سے جانے کا، ایسے جتنے بھی جنازے کو لانے والے ہیں ان کا بھی دن آ گیا، یوں سمجھو ہیں۔ تو وہ کوسنے لگے، تو حضرت نے کہا کہ بھائی میں یوں کہہ رہا ہوں کہ جیسے جمعہ کے دن اللہ نے اس کو موت نصیب فرمائی، جب ہمارا بھی وقت آئے تو ہمیں بھی جمعہ کا دن نصیب فرمانا۔ بھائی یوں کہہ رہا ہوں، غلط فہمی کو دور کیا۔ تو خیر وہ ایسی دعا کا ایک ایک گھنٹہ دعا کرتے اور ہاتھ پسار پسار کر دعا کرتے تھے، ایسے تو دعا ایسی ہونی چاہیے۔ اب ایک علمی غلط فہمی کو میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دعا ہم کریں اور دعا کرنے کے باوجود بھی دعا تو قبول نہیں ہوتی، ایک ایک مہینے تک ہم دعا کرتے ہیں مگر ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے نا بھائی، اعتراض ہے۔ اس کا تو ایک نقلی جواب بھی دیا جاتا ہے، ایک عقلی جواب میں آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ یہ شیطان کیا ہے، دلوں میں شبہات ڈالتا ہے کہ بھائی دعا قبول ہوتی تو کہاں دعا قبول ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے، دعا قبول ہونے کے بھی کیا ہے، شرائط ہیں، وہ سارے شرائط جمع ہو جائیں گے نا اللہ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ مگر یاد رکھو کہ کبھی فقدان شرائط، یعنی وہ شرائط ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرتا۔ جیسے ابھی 15ویں شعبان آ رہی ہے نا، اس میں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور اللہ پکار پکار کر کہتے ہیں کہ ہے کوئی حل من مستغفرین فاغفر له، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔
تو فرمایا کہ ایسے موقع پر چند لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. کیا ہے وہ؟ کون ہے؟ شراب پینے والا، اس کی دعا قبول نہیں. ماں باپ کا دل دکھانے والا، اس کی دعا قبول نہیں. لوگوں کے اپنے دلوں میں بیر، حسد، دشمنی، عداوتیں رکھنے والا. یعنی آج یہ مرض ہم میں بہت عام ہو گیا. ہماری صفوں میں بھی، علماء کی صفوں میں بھی، عوام کی صفوں میں بھی بیر، دشمنی، حسد رکھنا، کسی کو آگے بڑھنے نہیں دینا، یہ مرض عام ہو گیا. تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو اجتماع شرائط ہے اللہ دعا قبول کرتا. فقدان شرائط ہے، یعنی شرائط نہیں ہے، جیسے میں نے یہ بتایا یہ شرابی ہے یہ، تو اللہ کیسے دعا قبول کرے گا؟ لیکن دوستوں میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں کہ اگر شرائط ہے، ساری شرائط موجود ہے، یہ اللہ والے ہیں، اچھے متقی پرہیزگار آدمی ہیں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرتے. بھائی پھر بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرتے. بھائی کیوں دعا کو قبول نہیں کرتے؟ بھائی اللہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، اس کی مرضی، اس نے قبول نہیں کی. مگر آپ یہ سن کر شبہات میں پڑ جائیں گے کہ بہت ساری نصوص ہے قرآن میں، حدیث میں، اس میں تو لکھا ہے کہ اللہ قبول کرتے ہیں. مولانا یہ آپ نے کیا بول دیا؟ اور نصوص میں لوگ اعتراض کرنے لگ جائیں گے. تو اس کا میں ایک حل بتاتا ہوں. دیکھیے، آپ نے اللہ سے دعا مانگی، سارے شرائط آپ کے اندر ہے، بھائی آپ شرابی نہیں ہیں، بھائی سب سے آپ کا دل صاف ہے، محبت، پیار، مسکراہٹ سے آپ بات کرتے، سب سے دل آپ کا صاف ہے، تو دعا کے قبول ہونے کی ساری شرائط آپ کے اندر ہے. آپ نے اللہ سے دعا مانگی اور دعا آپ کی پوری ہو گئی. اب یہ اللہ کے دربار میں آپ نے درخواست دے دی. دیکھیے، تو اب دو شکلیں ہیں اس کی. ایک شکل تو یہ کہ اللہ آپ کی اس درخواست کو، عرضی کو لیں گے، اس میں توجہ فرمائیں گے اور پھر رکھ دیں گے. دوسری شکل یہ ہے کہ توجہ فرما کر، دیکھ کر، غور کر کے، پھر جیسا آپ کا تقاضا ہے، آپ کی خواہش ہے، وہ آپ کی خواہش کو اللہ پوری فرما دیں گے. کتنی صورتیں ہیں؟ 2 صورتیں ہیں. میرے دوستو بزرگوں، بتاؤ کیا اللہ آپ کی درخواست کو اپنے ہاتھ میں لے لے وے، توجہ فرما دے وے، غور کر لے وے، کیا یہ کم کامیابی ہے؟ بتاؤ، یہ کم کامیابی ہے؟ دیکھو، یہ ہمارے یہاں بڑی بڑی کورٹیں، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، ہم اس میں اپنے مقدمے کی اپیل رکھتے ہیں. بھائی رکھتے ہیں نا. اب وہاں تو ہمارا تھوڑی کیس ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. تو ہم اپیل رکھتے ہیں، تو اس کی بھی 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی اپیل کو وہ لوگ اس طرح قبول کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں اور اس کو پینڈنگ رکھ دیتے ہیں. اور دوسرا ہے کہ دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، پھر وہ جج کے ٹیبل پہ آتا ہے، ڈسکش ہوتی ہے، پھر یا تو آپ کے خواہش کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا بلکہ وہ فیصلہ منسوخ ہو جاتا ہے. تو آپ بتاؤ کہ اگر سپریم کورٹ میں آپ نے اپیل رکھی اور سپریم کورٹ نے اس کو صرف قبول کر لیا تو آپ کی خوشیوں کے ٹھکانے رہتے ہیں، کتنے خوش ہو جاتے ہیں. تو دوستو، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری دعاؤں کو کیا کر رہے ہیں؟ ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری درخواست کو قبول کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت ہے. دوسری نقلی جواب وہ تو بہت مشہور ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ یا تو دعا کو قبول کر لیتے ہیں، یا یہ کہ اللہ کوئی مشکل کو دور فرما دیتے ہیں، یا یہ کہ جو آپ نے مانگا چونکہ آپ کی ویسی صلاحیت نہیں ہے، وہ آپ کے لائق نہیں ہیں، تو اس کی جگہ اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز عطا فرما دیتے ہیں نا. یہ تو ہم نے سنا ہی. اب بتاؤ، اللہ سے مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہو رہی ہے، بتاؤ ہم کیوں نہیں مانگتے؟ اس لیے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اللہ سے ضرور مانگیں گے. بھائی سب مانگیں گے انشاءاللہ، اللہ سے ضرور دعا کریں گے. اور ابھی مبارک ایام آ رہے ہیں تو اس کے لیے سب ریڈی ہو جاؤ، کمر کس لو. ہے اللہ کے نبی بھی اپنی کمر کس لیتے تھے کہ بھائی اب عبادتیں کرنی، دعائیں مانگنی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.